محمد والے محمد سرکار حجت خیر عالم محمد کے ظہور کے لیے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد والے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب اللہم صلی علی محمد والے محمد الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني سراج المنير وكوكب الدر وبقار والسفينة المدفون بأرض المدينة آني بالقوس محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا الفداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد رب ذوالجلال اس امام کے صدقے اس زمین کو باقی رکھا ہوا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کے انتظار کے لیے ہم تمام شیعان علی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حسین حسین کرنا اسی امید پر ہے، یہ ہمارا رونا اسی امید پر ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے، جب وہ آئیں گے تو قاتلان حسین سے انتقام لیں گے، اور یہ ہمارے دل جو غم زدہ ہیں جب وہ آئیں گے ہم اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا کر قاتلان حسین سے خون حسین کا بدلہ لیں گے۔ اسی انتظار پر ہم زندگی کر رہے ہیں۔ اصل میں ذکر امام زمان یعنی منتقم خون حسین ہے، یہ بھی اسی کربلا کا ایک حصہ ہے جس کی امید پر ہم باقی ہیں۔ اگر ان کا ذکر نہ ہو تو ہماری وہ جو امید جس پر ہم زندہ ہیں وہ باقی نہیں رہے گی، وہ باقی نہیں رہے گی۔ تو ان کا ذکر اس دور میں حتمی ہے اور لازم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ پیغمبر کا وہ فرمان مشہور ہے، من مات حب آل محمد مات شہیدا ومن مات
معارف امام زماننا ماتمیتت جہلیہ، جو شخص محبت اہل بیت پر مرے وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنے امام کو پہچان کر نہ مرے وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ اس وقت ہمارے زمانے کا جو امام ہے وہ مہدی برحق ہے۔ اگر انہی کے ماننے والے اور ہم انہی کے ہی امتی ہی ہیں اس وقت، یا دوسرے الفاظ کے ساتھ اس کی تعبیر کروں کہ وہ ہمارا رہبر، رہنما، پیشوا اور ہمارا وارث جو اس وقت غیبت قبرا میں ہے، ہم ان کے ماننے والے ہوں اور ان کی کسی چیز کو بھی نہ جانتے ہو، ہمیں پہچان ہی نہ ہو، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہ ہو، تو یہ موت جو ہمیں آئے گی وہ جہلیت کی موت ہوگی، پھر وہ شہادت والی موت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو وقت گزر رہا ہے ایسا وقت ہے کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت سید الرسل شہنشاہ رسالت فرماتے ہیں غیبت کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ میرے مہدی کے ماننے والے بھٹکتے پھریں گے اور اس کو اس طرح ڈھونڈیں گے جس طرح پیاسا اونٹ پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ کیفیت باقی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر یہ کیفیت ہے، ہم شب و روز اپنے وقت کے امام کی تلاش میں ہیں، تو واقعی محبان امام زمانہ ہے۔ اگر ہم نے کبھی جب ہم پر مشکل آن پڑی امام زمانہ کی طرف رجوع کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، کہا مولا ہماری یہ مشکل حل کیجئے، یہ تو ہم نے اپنی مجبوری کی وجہ سے بلایا ہے، محبت تو ہے۔ دیکھیے کل کی ہماری گفتگو کا جو خلاصہ تھا کہ ہر دور میں جب انسانیت ظلم و جور سے تنگ آ گئی تو امام عادل کی تلاش میں دوڑ پڑی۔ کبھی وہ بھول کھا گئی، کبھی دھوکہ کھا گئے، کبھی جھوٹے امام ہونے کا کسی نے دعویٰ کر دیا، اسی طرح وہ اپنے امام کو ڈھونڈتے رہے اور تلاش کرتے رہے۔ دیکھیے ایک دفعہ بابا سے بلند سروات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے، غیبت جو ہے غیبت 2 طرح کی ہے۔ ایک غیبت کو ہم غیبت صغرا کہتے ہیں اور دوسری غیبت کو ہم غیبت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ ہمارے 11ویں امام حسن العسقری علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد نے ہر طرف سے کوشش کی کہ اپنے ماننے والوں کو ان کے وقت کے امام کی معرفی کروں، اور وہ خاصان خاص جو مورد اعتماد امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، تمام کو بلایا اور ایک ایک کو کہا کہ یہ آپ کے وقت کا امام ہے۔ 255 میں امام زمانہ دنیا پر تشریف لائے
اور 260 میں امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے۔ اس زمانے میں امام عسکری علیہ السلام نے ہر وہ کوشش کی جو غیبت کا زمینہ ہموار کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد تمہارا امام جو ہے وہ غائب ہوں گے اور آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ وہ لوگ جو شاگردان امام جواد علیہ السلام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، وہ جو حضرت کے شاگردان تھے، اور ان کو بھی ایک ایک کو بتایا کہ یہ آپ کے وقت کا امام ہے۔ اب غیبت صغرا شروع ہوتی ہے 260 سے، تقریباً 70 سال کا عرصہ ہے، 328-29 تک یہ غیبت صغرا ہے۔ اس دور میں امام کے نواب خاص ہیں، یعنی امام کا رابطہ ہے اپنے نائب سے، اور نائب کا رابطہ ہے شیعان امام سے۔ یہ اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں نائب کو، اور نائب پیش کرتے ہیں ان کی مشکلات امام کو، اور امام وہاں سے توقیع صادر کرتے ہیں، اور وہ توقیع پڑھ کر سناتے ہیں شیعان امام کو۔ یہ عرصہ جب تک امام کا نواب اربع سے رابطہ رہا، اس عرصہ کو کہا جاتا ہے غیبت صغرا۔ جب ان سے امام کا رابطہ قطع ہو جاتا ہے، اس سے لے کر آج تک یہ جو غیبت چل رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں غیبت کبریٰ۔ اب یہ جو غیبت صغرا ہے، اس میں پہلے جو نائب ہیں امام کے، یہ 11 سال کی عمر میں امام علی نبی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علی نبی علیہ السلام کی آکر شاگردی اختیار کی۔ نام ہے ان کا عثمان بن سعید عمری، اسدی قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ امام علی امام محمد تقی علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی، امام علی نبی علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے زانوئے ادب ٹیکا، اور امام عسکری علیہ السلام کے وکیل خاص بھی رہے، کیونکہ امام جو ہے وہاں قید و بند کی صحبت میں اور مشکلات میں زندگی کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب جی نہ کیجیے، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ مشکلات کی زندگی کر رہے ہیں۔ یہ امام کے درمیان اور شیعان کے درمیان رابط ہے۔ امام سے پیغام وصول کرتے ہیں، شیعان تک پہنچاتے ہیں، شیعان سے واجبات وصول کرتے ہیں اور امام تک پہنچاتے ہیں۔ قابل انتظام ہے۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام حسن عسکری علیہ السلام، دیکھیے بعض اوقات امام کے ماننے والے اتنا دلیر اور اتنا بہت بڑے جگرے والے ہوتے تھے کہ ان کو اگر ظالم حاکم کے سامنے بھی پیش کر دیا جاتا تو وہ کبھی ظالم حاکم سے ڈرا نہیں کرتے۔ ایک اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔
ہر وہ شیعہ علی جس دور میں بھی رہا ہے اس نے اپنے وقت کے امام کا دفاع کیا ہے اور دشمن کو بتایا ہے کہ ہم شیعان علی ہیں. فقط مرد نہیں بلکہ خواتین بھی آپ کو ایسی ملیں گی جنہوں نے دشمنوں کے دربار میں جا کر کہا کہ ہم شیعان علی کسی دشمن سے ڈرتے نہیں ہیں. کوفے کی رہنے والی ہے، اس کا نام ہے حرہ سعدیہ، مشہور ہے. یہ آپ کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے یہ واقعہ لایا، کیونکہ موضوع جو ہے ہمارا تھوڑا سا سخت ہے، اسی لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں واقعہ تاکہ آپ کی بوریت ختم ہو جائے. آواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے یہ فقیر ولایت علی ہے. جب کوفے کے لوگ اپنے کام کاج کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ احادیث پیغمبر جو فضائل علی ہیں ان کو کاغذ پر لکھتی ہے، ان کو لکھ کر کوفے کے ایک ایک دروازے کا تقل باب کرتی ہے. خواتین جب گھر سے باہر آتی ہیں ان کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھماتی ہے، کہتی ہے یہ میرے رسول کی وہ احادیث ہیں جن کو پیغمبر نے علی کے فضائل میں بیان کیا ہے اور علی کو اپنا ولی و جانشین مقرر کیا ہے. ان کو پڑھ لیجئے گا، آپ کے جب شوہر آئیں ان کو بھی سنا دیجئے. اگر وہ علی کی ولایت کا اقرار کر جائیں تو ٹھیک، اگر نہ کریں تو مجھ حرہ سعدیہ کو بلا لینا، میں دلائل کے ساتھ علی کی ولایت ثابت کروں گی. علی کی ولایت ثابت کروں گی. وقت بدلا، وقت کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں ہے. وقت بدلا. حجاج ابن یوسف ثقفی بنا عراق کا گورنر. اسے معلوم ہوا کہ علی کے ماننے والی ہے، علی کی وکیل ہے اور کوفے میں یہ کام کرتی ہے. اپنے فوجیوں کو، سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ اور حرہ سعدیہ کو قید کر کے لاؤ. آئے ہیں فوجی، دروازہ کھٹکھٹایا، سر پر چادر کی، دروازے کے پیچھے آ کر رکی. 3 سوال کیے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ جواب ملا ہم سپاہی ہیں، گورنر کی طرف سے آئے ہیں اور تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں. اب حرہ سعدیہ نے کہا تم سب چلے جاؤ، میں اکیلی دربار میں آ جاؤں گی. اگر یہاں ہمارے علاقے میں کوئی پولیس والے سپاہی کسی کو لینے آ جائیں اور ان کو آپ کہیں کہ آپ چلے جائیں میں اکیلا آ جاؤں گا تو ہماری بات وہ نہیں مانیں گے. مگر ان کو معلوم تھا کہ علی کے ماننے والی ہے اور علی کے ماننے والے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک بھی نہ رکا، سب چلے گئے. اسے معلوم تھا اور فقہ اہل بیت سے بھی آشنا تھی. اہل بیت کے ماننے والا کیونکہ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، ان کا ہاتھ علم سے تنگ نہیں ہوتا. اسے معلوم تھا کہ جب
تجھے یقین ہو کہ مرنے کے بعد تجھے غسل نہیں دیا جائے گا تو وہ اپنا غسل خود کر دے. تو اس نے غسل شہادت کیا، لباس زیب تن کیا. بچوں نے پوچھا ماں کہاں جا رہی ہو اور کہاں کی تیاری ہے؟ کہا بیٹا علی کی ولایت و محبت ہمیں مفت میں ملی تھی، آج اس کی قیمت چکانے جا رہی ہوں. چلی کس طرح آئی ہے اسی دربار میں جو ابن زیاد کا دربار بھی رہا اور حجاج کا دربار. حجاج کے دربار میں پہنچی. جیسے ہی پہنچی تو حجاج نے پہلا جو اٹیک کیا اس پر کہا میں نے سنا ہے کہ تو تمام اصحاب سے علی کو افضل مانتی ہے. کہا جو کچھ تو کہہ رہا ہے میرے خیال میں تو نے جھوٹ سنا ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا میں اصحاب سے نہیں، علی کو تو میں انبیاء سے افضل مانتی ہوں. اس نے کہا علی کو انبیاء سے کیسے افضل مانتی ہے؟ بتا سکتی ہے کہ آدم سے علی کیسے افضل ہے؟ تیرے پاس کوئی دلیل؟ کہتی ہے کہ علی کے ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے اپنے عقیدے کی. علی کے ماننے والا وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنے عقیدے کی دلیل نہ ہو. کہا لگتا ہے کہ تو قرآن نہیں پڑھا. کہا کیسے؟ کہا سورہ بقرہ تو نے پڑھی ہے. کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. کہا جب خداوند ذوالجلال نے آدم سے کہا اے آدم اس جنت سے نکل جا، جب نکلنے کا حکم ملا تو وہ ساتھ ہی کہا جنت کے کپڑے اتار کر یہاں جا اور جنت کے یہ جو درخت ہیں ان پتوں کو لپیٹ کر جنت سے نکل جا. پڑھا ہے تم نے؟ کہا پڑھا ہے. کہا دیکھ جس آدم سے جنت کے کپڑے چھینے جا رہے ہیں وہ افضل ہے جس علی کے بیٹوں کے کپڑے جنت کے لیے لائے جا رہے ہیں وہ علی افضل ہے. نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ علی افضل ہے یا آدم افضل ہے؟ آپ بتا سکتی ہے کہ موسیٰ سے کیسے افضل ہے؟ کہا تجھے بار بار کہہ رہی ہوں تو قرآن سے نہ آشنا ہے. میرے عقائد کی دلیل قرآن ہے، جو میں عقیدہ رکھتی ہوں اس کی دلیل قرآن ہے. کہا جس وقت اللہ نے حکم دیا موسیٰ کو موسیٰ جا فرعون کے پاس انہو طغیٰ وہ سرکش ہو گیا ہے جا اسے تبلیغ کر. جواب میں موسیٰ نے کہا خدا بندہ میں نے بنی فرعون کا ایک آدمی قتل کیا تھا، مجھے خوف لگتا ہے میں اکیلا جاؤں تو کہیں مجھے قتل نہ کر دے. مجھے خوف ہے میرے لیے میرا وزیر بھائی ہارون کرا دے، ہم دو ہو کر جائیں فرعون کے پاس. ایک قتل کیا ہے موسیٰ نے، خوف کر رہا ہے موسیٰ، خوف کر رہا ہے ایک قتل کے بعد. توجہ کیجئے مگر دیکھ یہ موسیٰ افضل ہے یا وہ علی افضل ہے جس نے کفار مکہ کے مشرکین مکہ کے بدر میں مارے، احد میں مارے، خندق میں مارے. آپ پیغمبر دے رہے ہیں ان کو سورہ برات کہہ رہے ہیں لے جاؤ مکہ اور جا کر مکہ والوں کے سامنے اس کی کرو تلاوت. علی نے نہیں کہا میں نے ان کے بہت سارے مارے ہیں، تجھے کوئی چاہیے اور جو میرا ساتھ دے. نہیں، بغیر سوچے دوڑ پڑے مکہ کی طرف. بتا علی افضل ہے یا موسیٰ؟ اور افضل ہے. کہا اچھا یہ بتا عیسیٰ سے کیسے افضل ہے؟ تجھے بار بار کہہ رہی ہوں تجھے قرآن نہیں پڑھا.
دیکھیں پیغمبر کی وہ حدیث مشہور ہے، میرے بعد اگر آپ نے قرآن اور میری اہل بیت سے تمسک رکھا تو آپ کی اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ یہ اہل بیت کی ماننے والی ہے، قرآن سے اتنا تمسک ہے کہ علی کی ولایت ثابت کر رہی ہے قرآن سے۔ اب اس نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، تو نے نہیں دیکھا جس وقت حضرت مریم کی وہ وقت آیا کہ حضرت عیسیٰ کو جنم دے، تو خدا نے کہا مریم اخرج الن فلاں، یعنی فلاں جگہ چلی جا، یہاں بیت اللہ کو چھوڑ، یہ سچا کھانا نہیں ہے، وہاں کھجوروں کے جھنڈ میں جا کر عیسیٰ کو جنم دے۔ بتا وہ عیسیٰ افضل ہے جس کی ماں کو بیت المقدس سے نکالا جا رہا ہے، یا وہ علی افضل ہے جس کی ماں کو گھر سے بیت اللہ میں بلایا جا رہا ہے؟ نعرہ حیدری، ہر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ علی کے ماننے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت کے امام کی پہچان رکھے اور اپنے پاس اپنے وقت کے امام کے ہونے کی، ان کے وجود کی دلیل بھی رکھتا ہو۔ اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ اپنی امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ تو بات کر رہا تھا کہ نواب اربعہ، پہلے نائب امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شہادت کے وقت جنہوں نے امام زمانہ کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا اور دفن کرنے میں بھی مدد کی، یہ شخصیت تھی جن کا نام عثمان بن سعید غوری ہے۔ یہ وہ خاص نائب ہیں امام کے۔ 60 کے بعد امام کی توقیع صادر ہوئی کہ جس نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے وہ عثمان بن سعید سے رابطہ، ایسی دلیل الوفات شخصیت۔ ان کے بعد یعنی 265 میں انہوں نے دنیا سے رخصت کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن سعید عمری کو امام نے اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 40 سال امام کی لیاقت کی۔ جس طرح نبی کے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوئے، اسی طرح مہدویت یعنی امام مہدی کی احادیث پیغمبر کی سن کر امام کی ولادت سے پہلے بھی بعد میں جھوٹے مہدی بھی پیدا ہوئے، اسی طرح جیسے یہ نائب اور نائب برحق تھے، انہی کے مقابلے میں جھوٹے نائب بھی پیدا ہوئے، انہی کے مقابلے میں جھوٹے نائب بھی پیدا ہوئے ہیں۔ ان سے علم الرجال میں ان کو سوا کہا گیا ہے، اور آج ویسے روزے جمعہ ہے، ان سے وہ دعا نقل ہے جو امام زمانہ سے انہوں نے نقل کی ہے۔ اور اس دعا کو علماء تشیع، بزرگان تشیع، مومنین تشیع تمام جمعہ کے دن، جمعہ کے آخری اوقات میں یہی کام کر رہے ہیں، آخری اوقات میں اس دعا کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اس دعا کا نام دعائے ثبات ہے، جو مفاتیح الجنان میں بھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ بہت
عظیم دعا ہے۔ اس کے بعد ان سے دعائے افتتاح بھی ناقل ہے محمد ابن سعید عمری سے جو امام زمانہ سے، انہی سے زیارت آل یاسین بھی نقل ہے، یعنی محمد ابن سعید عمری سے۔ دیکھیں دعائے افتتاح جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہر روز سحر کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ثواب جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنا لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا ثواب ایک طرف، اور جو شخص دعائے افتتاح پڑھتا ہے ان کا ثواب ایک طرف۔ یہ تمام دعائیں اس شخصیت سے نقل ہیں۔ اسی کے مقابلے میں ایک جھوٹے شخص نے امام کی نیابت کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام محمد ابن عیسیٰ شلغانی تھا۔ شلغانی مشہور ہے۔ اس کے بعد یہ شخص جو شلغانی ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور یہ غلب میں مبتلا ہوا ہے۔ اب بھی اسی دور میں لازم سمجھتا ہوں کہ اس بات کی وضاحت کروں، اسی دور میں تشیع میں جو غلب کی بات آتی ہے تو اسی کتاب سے یہ نشات لیتے ہیں۔ پہلی کتاب جو غلب پر لکھی گئی اس کے لکھنے والا یہ جھوٹا نمائندہ تھا جو کہتا تھا کہ میں امام کا نمائندہ ہوں۔ اس نے غلب کیا اپنے عقائد میں، وہی عقائد کے جو خدا ہے وہ انسان کے جسم میں حلول کرتا ہے۔ پہلے اس نے انبیاء کے جسموں میں حلول کیا، پھر جو ہے وہ ائمہ کے جسموں میں حلول کیا، پھر جو ہے وہ امام زمانہ کے جسم میں حلول کیا، اور اسی طرح وہ کہتا تھا کہ اب جو ہے خدا میرے اندر ہے۔ یعنی برحق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ رہا، جہاں حق رہا ہے اس کے مقابلے میں باطل بھی رہا ہے۔ ان کے بعد یہ 305 میں دنیا سے چلے۔ ان کے بعد مشہور ہے آپ 15 شعبان کی رات ایک عریضہ لکھتے ہیں حسین ابن روح نوبختی کے نام، عریضہ لکھتے ہیں نا، اور وہ ڈالتے ہیں کسی دریا میں کسی کنویں میں کہ حسین ابن روح جو ہے وہ یہ عریضہ لے جاتے ہیں ہمارے امام کے پاس اور ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ ان کے جانے سے پہلے توقیع صادر ہوئی کہ ان کے بعد میرا نمائندہ اور میرا نائب خاص حسین ابن روح نوبختی ہیں۔ یہ جو ہے 325 ہجری میں دنیا سے چلے۔ ان کے بعد ہیں علی ابن محمد ثمری جو چوتھے نائب ہیں۔ یہ دورانیہ جو ہے اس دور کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد توقیع صادر ہوئی کہ آج کے بعد میرا کوئی نائب خاص نہیں ہے۔ پھر نیابت عام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ فقہا اور وہ محدثین جو امام حسن عسکری علیہ السلام بابا جی صلوات امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگردان تھے، امام علی نقی علیہ السلام کے شاگردان تھے، امام جواد کے شاگردان تھے۔ انہوں نے احادیث ائمہ کو جمع کیا اسی سال، جس سال جناب علی ابن محمد ثمری دنیا سے جاتے ہیں۔ ہماری پہلی تشیع کی کتاب جسے ہم اصول کافی کہتے ہیں، جن کے مؤلف ہیں محمد ابن یعقوب قرینی، اسی سال ہی یہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یعنی ہماری جو پہلی کتاب حدیث کی ہے جسے ہم اصول کافی کہتے ہیں، اور امام زمانہ نے جس کے اوپر اپنی تعین کی مہر لگائی ہے، کہا ہے الکافی کا قریشیت لا، کافی جو ہے میرے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو غیبت صغریٰ میں لکھی گئی، اور ان کے ساتھ دوسری کتاب جو لاز یحذر الفقیہ ہے، یہ بھی غیبت صغریٰ میں لکھی گئی۔ دیکھیے
توجہ کیجیے، کس دور میں زندہ ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم ایک چھوٹا سا گناہ بھی کرتے ہیں تو ہمارے وقت کا امام دیکھتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں کربلا، جہاں سید الشہداء کے جیل ایک دن رونے کے لیے کسی ذاکر، کسی عالم، کسی خطیب، کسی کی ضرورت نہیں۔ ذہن میں تصور کر لیجیے کہ کربلا کا جنگل ہے، علی کی بیٹیاں پریشان ہیں، ہر طرف سے فوجیں آ رہی ہیں، حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ ایک بار بہن نے کہا بھیا تمہارا کوئی مددگار ہے تو اسے بلا لیجیے۔ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ حسین علیہ السلام کے بچپن کا ساتھی ہے، جس کا نام ہے حبیب بن مظاہر۔ سیدزادہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر خدا نے دیکھا مدینہ کی گلیوں میں حسین چل رہے تھے۔ اگر رونے آئے ہو حسین کو تو توجہ کیجیے گا، حسین چل رہے ہیں اور حبیب ابن مظاہر پیچھے پیچھے ہیں۔ جہاں حسین کا قدم آتا ہے وہاں سے خاک اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا، حبیب کو اٹھایا، اپنی گودی میں بٹھایا، سر کا بوسہ لیا، کہا یہ میرے حسین کا ناصر ہے، یہ میرے حسین کا مددگار ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک دن حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے اور کوفے کی گلیوں میں بیسا میں عمار سے ملاقات ہو گئی۔ تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا۔ بیسا میں عمار سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو حبیب نے کہا میرا سلام ہو اس مرد پر جس کو علی کی محبت میں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اس کے جواب میں کہا بیسم نے میرا سلام ہو اس مرد فقیہ پر جس کی ریش جو ہے فرزند رسول کی نصرت میں خون سے رنگین ہو۔ معلوم تھا حبیب کو کربلا جا رہا ہوں، واپسی نہ ممکن۔ اب ہر طرف سے فوجیں آ رہی ہیں کربلا میں۔ سید سلام اللہ علیہ نے کہا بھیا آپ کا کوئی حامی و ناصر و مددگار نہیں ہے۔ کہا بہن ڈرتا ہوں کسی کو بلاؤں، شاید اس جنگل میں میری مدد کے لیے نہ بن۔ کہا بھیا حبیب کو خط لکھ دو۔ خط آپ لکھے، نیچے دستخط میں زینب کرتی ہوں، مجھے یقین ہے ضرور آئے گا۔ دیکھیں کتنی غربت ہے سادات پر، حسین پر کتنی غربت ہے۔ بہن کہہ رہی ہے میں نیچے دستخط کرتی ہوں۔ کہا میرے عباس کو بلاؤ، کہاں ہے میرے لشکر کا سالار، کہاں ہے سقائے کربلا۔ بلایا گیا عباس کو، کہا عباس کاغذ قلم لاؤ۔ کاغذ قلم لائے، کہا مولا کیا لکھنا ہے؟ کہا عباس لکھو من الکربلا الی الکوفہ من حسین ابن فاطمہ الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یا یہ جملے کہنے تھے، یہ جملے
لے اس وقت مومنین کا حال کر دیے جاتے ہیں جس وقت انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، یعنی اپنے باپ کا نام نہیں لکھا ہے حسین ابن فاطمہ، یعنی فاطمہ کا بیٹا حسین تجھے پکار رہا ہے، اس کا حامی و مددگار کوئی نہیں ہے۔ لکھا خط قاسم کو دیا، قاسم نے خط اٹھایا، آیا ہے کوفے۔ جب کوفے آیا جلدی سے اس نے دروازے پر کھٹکایا، دروازے پر جب آیا خط دیا، کہا کہ حسین ابن علی کا خط ہے، کہا رک جاؤ، کہا میرے پاس رکنے کا وقت نہیں ہے، آنا ہے تو کربلا آ جانا۔ گئے خط کھولا، خط پڑھتے ہیں، روتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ غلام کو کہا میرا گھوڑا لے کر نظرے میں چلے جاؤ، میں وہاں آتا ہوں۔ وہ لے کر گیا، یہ وہاں پہنچے، اکیلے جانے لگے تو غلام نے کہا مجھے لے جاؤ، میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ بس حبیب پہنچا ہے کربلا۔ جب کربلا پہنچا ہے حسین نے اٹھ کر حبیب کا استقبال کیا۔ سب تجربہ بیٹھے ہو، جب بچپن کا ساتھی ملے تو انسان اس کو اپنے سارے دکھ سناتا ہے۔ کہا حبیب میں یہاں آ کر پھنس گیا، مجھے ان لوگوں نے بلایا ہے، میں آیا ہوں، اب مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھ میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں اور اس جنگل میں میں اکیلا ہوں حبیب۔ یہی خبر جب زہرا زادیوں کو پہنچی، اندر سے پیغام آیا، جاؤ حبیب کو کہو کہ تیری بہن ثانی زہرا تجھے سلام کرتی ہے، تجھے سلام دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کتنا غربت تھی کہ ایک غلام کو سلام بھیج رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم میرے بھیا ہو۔ منہ پر پیٹ کر کہا حبیب نے، سردار زادی کیسے کہہ رہی ہو کہ میں تمہارا بھیا ہوں، میں تو غلام ہوں۔ تاریخ کہتی ہے شب عاشور آئی، شب عاشور امام حسین نے چاہا کہ میں کربلا کے اس صحرا کا جائزہ لوں۔ اکیلے نکلے ہیں، پیچھے سے ہلال ابن نافع نکلا ہے، امام آگے آگے ہیں، یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے کہ کہیں امام پر کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ مڑ کر دیکھا، پوچھا ہلال تم ہو؟ کہا ہاں مولا میں ہوں۔ کہا ہلال دیکھو رات کا اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، چلو تم تو زندہ بچ جاؤ گے نا۔ کہا مولا تمہارے بعد زندہ رہنے کا مقصد بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا ہلال دیکھو یہاں تک میری مقتلگاہ ہوگی، یہاں میرے اکبر کو مارا جائے گا، یہاں میرے عسکر شہید ہوں گے، یہاں میرے قاسم کے ٹکڑے بٹیں گے۔ واپس آئے ہیں، جب واپس آئے ہیں تو حسین چلے گئے ہیں اپنی بہن کے خیمے میں۔ جب وہاں گئے ہیں، بہن اٹھ کر بھائی کے گلے میں دونوں بازو ڈالے، کہہ رہی ہے بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، کیا کل وہ آپ کو چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ یہ کہنا تھا کہ ہلال روتا ہوا آیا ہے حبیب کے پاس۔ کہا ہے حبیب علی ذاتیوں کو ابھی تک اطمینان نہیں ہے، کہا جلدی سے اصحاب حسین کو بلاؤ۔ بلایا گیا اصحاب حسین کو، جب آئے ہیں کہا ہے قیام سے تلواریں نکالو اور جلدی سے آؤ زہرا کی بیٹی کے خیمے کے سامنے۔ جب پہنچے ہیں زہرا کی بیٹی کے خیمے کے سامنے، کہا زہرا زادی نوکر آپ کے سامنے حاضر ہے، اگر ہمیں حکم دو تو ابھی ہم اپنے گلے کاٹ کر آپ کے قدموں میں گرا دیتے ہیں، ہم تو حسین کے نوکر
کہا ہے سردار مجھے اجازت دیجیے تو میں جاتا ہوں میدان۔ جب کہا میں میدان جاتا ہوں، کہا حبیب تم میرے بچپن کے ساتھی ہو، تم بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو۔ اور جب یہ کہا تو کہا کہ تم مجھے اجازت دو تاکہ تمہارے نانا کے پاس جا کر اس امت بے وفا کی شکایت کروں۔ آیا حبیب قائدوں کو واصل جہنم کیا، آخر شہید ہو کر گھوڑے سے آئے زمین پر۔ جب زمین پر آئے کربلا کا غریب اتنا جلدی پہنچا حبیب کے لاشے پر، آ کر حبیب کے سر کو گودی میں رکھا، کہہ رہا ہے حبیب حبیب وہ میرے بچپن کا ساتھی، اور تو مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ